السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ اخرجہ ابن خزیمہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھوں کو ایک تو باندھنا ہے اور دوسرا سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں حالت قیام کے اندر ہاتھوں کو باندھا ہے، ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنے، اور ہاتھ کھلے چھوڑنا غیر مسنون ہے۔ شوافع، احناف، حنابلہ، اہل الحدیث سب اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہاتھ چھوڑنا یہ سراسر خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں بھی ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے۔ اب جو بھی لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں وہ تقلیداً ایسا کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ نماز میں ہاتھ کھلے ہو کر کھڑا جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، سینے پر باندھنے ہیں یا ناف پر، تو اہل الحدیث کا یہی کہنا ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر یعنی ناف سے اوپر باندھنا ہے، اور اہل حدیث کے خلاف دیوبندی اور بریلویوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایات سندن ضعیف ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھے، مسند امام احمد۔ جن روایات میں یہ ہے کہ تحت السرہ زیر ناف ہاتھ باندھے، وہ روایات اس روایت کے مقابلے میں فوق السرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ضعیف ہے۔ تو جس روایت کے اندر تحت السرہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے تعلق سے بتایا گیا، وہ روایت فوق السرہ والی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور فوق السرہ والی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی روایت سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح اور قوی ہے۔ اب دیوبندی اور بریلوی ایک منطق یہ پیش کرتے ہیں کہ مرد کے لیے شرم کی جگہ ناف نیچے ہے تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور عورتوں کے لیے شرم کی جگہ سینہ ہے تو وہ سینے پر ہاتھ باندھیں۔ حالانکہ یہ منطق درست نہیں ہے۔ جس طرح مرد کے لیے ناف نیچے شرم کی جگہ ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے۔ تو پھر دیوبندی بریلویوں کی ان خود ساختہ فقہ کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ مرد ایک
مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورت ایک ہاتھ نیچے رکھے اور ایک ہاتھ اوپر کو رکھے تاکہ دونوں شرم کی جگہ کور ہو جائیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نمازی ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی نماز پڑھے گا وہ نماز میں ناف کے اوپر ہی ہاتھ باندھے گا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو مرد ہو یا عورت، سینے پر ان دونوں کا ہاتھ باندھنا یہ درست ہے۔ اگلی حدیث، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق علیہ۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب۔ وفی اخرى لأحمد وابی داود والترمذی وابن حبان لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں ام القرآن نہ پڑھی۔ اسی طرح ابن حبان، دارقطنی وغیرہ میں روایت ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو وہ نماز کافی نہیں ہوتی۔ مسند احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن حبان کی ایک اور روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا شاید تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تفعلوا ای لا تقرؤ، امام کے پیچھے کچھ مت پڑھو یعنی خاموش رہو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے فاتحہ کے، اس لیے کہ جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نمازی نماز پڑھ لیتا ہے مگر نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ان احادیث کے اندر پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ امام تو پڑھے مگر مقتدی نہ پڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے نماز کی ہی نفی کر دی کہ فرمایا فاتحہ بغیر نماز ہے ہی نہیں، پوری نماز کی ذات، نماز کی جنس، اس کی نفی ہوئی کہ نماز سرے سے ہے ہی نہیں جس نماز میں ام القرآن سورۃ الفاتحہ نہ ہو۔ اب مقتدی نہیں پڑھے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، جیسے امام نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور فرمایا فاتحہ بغیر نماز کافی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ابو داود وغیرہ کی ان روایات کے اندر آپ نے مقتدیوں کو امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا کہ امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ہو یا مقتدی ہو، فاتحہ اس نے نماز میں ضرور پڑھنی ہے۔ جہری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ کے ماں سوا کچھ نہیں پڑھے گا، اور اگر نمازیں ہوں سری ظہر عصر کی تو پھر مقتدی فاتحہ کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ظہر عصر میں فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ ہم امام کے پیچھے ظہر عصر میں فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں فقط مقتدی
امام پیچھے فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ کے علاوہ اس کو پڑھنا منع ہے جہری نمازوں میں، اور سری نمازوں میں اگر فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب اس تعلق سے دیوبندی اور بریلویوں ان دونوں نے یہ کہا کہ نہیں، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، جبکہ دیگر کا شوافع، اہل الحدیث اور اہل ظاہر وغیرہ کا یہی کہنا ہے ہر نمازی کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب وجوب القراءۃ فی کل رکعت، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت، اور امام مسلم صحیح مسلم میں باب باندھتے ہیں باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعت۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں یہ باب باندھ رہے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کو فاتحہ پڑھنا ہوگی، سری نمازوں میں بھی، جہری میں بھی، سفری میں بھی، حضری میں بھی، تمام نمازوں کے اندر۔ اور امام مسلم نے باب باندھا کہ ہر رکعت کے اندر فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور پھر امام بخاری عبادہ بن صامت کی روایت لائے، امام مسلم عبادہ بن صامت اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات لائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی دونوں نے فاتحہ پڑھنا ہے۔ دیوبندی بریلویوں کا کہنا ہے مقتدی چپ رہے گا، امام فاتحہ پڑھے گا، اور پھر اسی طرح جب دیوبندی اور بریلوی امام کسی مرنے والے کی جنازہ کی نماز پڑھتا ہے تو امام بھی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ساری زندگی مقتدیوں کو منع تھا، امام پڑھے گا، مقتدی چپ رہے گا۔ اب جب یہ مقتدی مر کر میت ہوا اور سامنے چارپائی پر پڑا ہوا تو اب جس امام نے ساری زندگی مقتدی کو منع کیا تھا کہ آپ چپ رہو میں پڑھوں گا، آج امام بھی چپ ہے، آج امام بھی خاموش ہے، اور جنازہ پڑھانے والا دیوبندی بریلوی نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہاں کیا مصیبت ہے؟ یہاں مصیبت ان کو یہ بنتی ہے کہ جناب یہ تو دعا ہے، یہ تو نماز ہے ہی نہیں، تو یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے۔ کل ملا کر قصہ یہ بنا کہ ساری زندگی بغیر فاتحہ کے نمازیں پڑھ کر نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی گیا، اور جب موت کا وقت آیا تو یہاں بھی جنازے سے محروم ہو کر بغیر جنازے کے دفن ہو گیا۔ کیوں؟ فی الصلوات کلھا، امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا سبھی نمازوں میں فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب اس میں فاتحہ جنازے میں پڑھنا ہے یا فاتحہ کہیں اور پر پڑھنی ہے؟ جیسا کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنازے میں فاتحہ پڑھی اور کہا کہ میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے، جنازہ پڑھایا اور اس میں فاتحہ پڑھی، اور بعض روایات میں کہ فاتحہ کو جہرن پڑھا بلند آواز سے، اور بتلایا کہ یہ اس لیے یہ عمل کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، صحیح مسلم وغیرہ۔ تو جنازے کے اندر بھی فاتحہ پڑھی جائے گی، نماز جو بھی ہو، وہ نماز استسقاء ہو، وہ نماز پنجگانہ ہو، نماز جنازہ ہو، وغیرہ وغیرہ، ہر نماز میں فاتحہ ایک لازمی حصہ ہے، فاتحہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام الکلام وغیرہ میں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے فاتحہ کی ممانعت ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سری نمازوں میں اور جہری نمازوں کے سکتات میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز رحمہم اللہ تعالی وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دیوبند میں سے حضرت مولوی رشید احمد گنگوہی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سری نمازوں کے علاوہ جہری نمازوں کے سکتات میں فاتحہ خلف الامام کو پڑھنا جائز ہے۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے اپنی کتاب توضیح الکلام جلد اول میں لکھی۔ تو امام ہو یا مقتدی فاتحہ اس کو پڑھنی ہے۔ صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے، فاتحہ بغیر نماز ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دی۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جب ہم امام کے پیچھے ہوں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، پھر اس کو آہستہ سے پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ایک ضروری ایٹم ہے۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، ناف کے اوپر باندھنے ہیں۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح امام ہو یا مقتدی ام القرآن سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز حنفی، نماز جعفری وغیرہ وغیرہ پڑھنے کی بجائے، پڑھانے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز محمدی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول ہو، اور ایسی نمازوں سے اللہ ہمیں بچائے جو نمازیں اللہ کے ہاں مردود ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔